حضرات گرامی، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، یا پھر کوئی دائمی بیماری ہو جو ہمیشہ ہو، اور وہی بیماری جو ہے جان لیوا ثابت ہو، یعنی علاج کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے جو ہے انسان تندرست نہ ہو، کوئی تندرستی کا ذریعہ نہ بنے، تو ایسے شخص کو جو ہے شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے نہ رکھے اور فدیہ دے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، دن جو ہے لمبے ہوتے ہیں، اور اگر یہی روزے سردی میں رکھنا چاہے تو آسانی سے رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ روزے رکھے۔ یا اگر مسلسل نہیں رکھ سکتا، وقفے سے رکھ سکتا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھا ہے، 2 دن کے بعد جو ہے پھر روزہ رکھ سکتا ہے، تو اگر اس طرح بھی روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے جو ہے فدیے کا حکم نہیں ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے، اتنا بڑھاپا ہو یا ایسی بیماری ہو جو دائمی ہے، جو علاج کے ذریعے سے بھی صحت یابی کا ذریعہ نہ بنے، اور کسی وقت بھی روزہ نہ رکھا جا سکے، نہ سردی میں نہ گرمی میں، اور نہ جو ہے وقفے وقفے سے، نہ اکٹھے، تو ایسے شخص کو جو ہے شریعت کی اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ روزے کی بجائے ہر روزے کا فدیہ جو ہے وہ دے۔ اور فدیہ دینے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور کھانا کس کو کھلائے گا؟ غریب مسکین، کیونکہ فدیہ تم طعام مسکین کہا گیا ہے، یعنی ایسے شخص کو جو ہے کھانا کھلائے گا جو مستحق زکوٰۃ ہے، غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اور سید بھی نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو یا تو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا پھر جو ہے مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گندم کی صورت ہے، گندم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ 2 کلو ایک روزے کا، یعنی تقریباً جو ہے وہ 60 کلو جو ہے 30 روزوں کی گندم جو ہے بنے گی۔ اگر وہ چاہے تو 60 کلو یعنی 1.5 من جو ہے وہ گندم دے دے کسی غریب کو، مستحق کو، اور جس کو دے رہا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ روزے رکھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھے یا نہ رکھے۔ ہاں، اگر مسکین بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، لیکن مسکین ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ دیکھے کہ روزے رکھتا ہو، چاہے مسکین ہو یا امیر، امیر کو دے گا تو پھر اس کا صدقہ فطر، یعنی جو معاوضہ ہے، فدیہ ہے، وہ فدیہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو 2 کلو جو ہے وہ کھجور ہے، 2 کلو آٹا دے، یا گندم دے، یا 60 کلو جو ہے وہ آٹا دے دے۔ یا پھر اس کی مالیت یہ ہے کہ ایک روزے کی مالیت جو ہے وہ ہے 320 روپے، اور 30 روزوں کی مالیت جو ہے وہ بنے گی 9600۔ یہ ہے کہ کسی غریب کو جو ہے پیسے دے دے، رقم دے دے، اور یہ آسان طریقہ بھی ہے، اسی ہے کہ غریب جو ہے اپنی بہت ساری ضروریات کو جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے وہ پورا کر سکے گا۔ اگر گندم دینا چاہتا ہے، یہ جو ہے کم درجے والا آدمی ہے جس کی مالی حیثیت اتنا زیادہ نہیں ہے، اور اگر اس سے بہتر آدمی ہے، مالی حیثیت جو ہے قدر بہتر ہے، تو جو بھی ہیں، اور جو ہے وہ 4 کلو ہیں۔ یعنی اگر جو دینا چاہے، جو کی صورت میں، تو پھر 120 کلو جو ہے وہ بن جائیں گے۔ 120 کلو تقریباً جو ہے وہ 3 من جو ہے وہ دینے پڑیں گے، اگر جو دینا چاہتا ہے۔ اگر رقم دینا چاہتا ہے تو ایک روزے کی رقم جو ہے وہ بنتی ہے 480 روپے، اور کل 30 روزوں کی جو رقم بنتی ہے وہ ہے 14,400۔ تو چاہے تو یہ رقم بھی دے دے، اور رقم دینا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے روپے کی صورت میں، نقد کی صورت میں، تاکہ غریب جو ہے اپنے جو ضروریات ہیں وہ صحیح طریقے سے پورا کر سکے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کھجور بھی 4 کلو ہے، اور جو ہے اگر ساری کھجور دینا چاہتا ہے تو وہی 120 کلو جو ہے کھجور ہوگی، تقریباً جو ہے وہ 3 من جو ہے وہ بنے گی، تو کھجور بھی دے سکتا ہے۔ اور چاہے اگر مالیت دینا چاہے تو ایک روزہ جو ہے وہ 2800 کا، یعنی 2800، اور پوری رقم جو ہے بنتی ہے 30 روزوں کی، وہ ہے 86,000۔ 86,000 کھجور کی صورت میں، کیونکہ واضح ہے کھجور جو ہے قدر مہنگی ہے، تو اس سے اگر بہتر انداز سے جو ہے وہ روزے کا فدیہ دینا چاہتا ہے، یعنی مالی استطاعت بہت اچھی ہے۔ عام طور پر لوگوں کی فیکٹریاں بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے کاروبار بھی ہوتے ہیں، یہ
بہترین موقع ہوتا ہے غریب کی مدد کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا سا اور بڑھنا چاہے تو کشمش بھی ہے، کشمش بھی دے سکتے، اور کشمش بھی وہی ہے، یعنی ایک روزہ جو ہے 4 کلو جو ہے کشمش ہے، اور اگر 30 روزوں کی کشمش دینا چاہتا ہے تو وہ 120 کلو جو ہے وہ کشمش جو ہے بنے گی۔ اور اگر اس کی مالیت دینا چاہے تو ایک روزہ جو ہے وہ ہے 6400، اور کل 30 روزوں کی جو مالیت بنتی ہے وہ ہے 1,92,000۔ تو ایک شخص ہے، فرد واحد ہے، اور اس کے پاس کافی جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، بڑا سا گھر ہے، تو اگر جو ہے وہ اتنا کسی غریب کو دے دے گا تو اس کے گھر سے جو رقم نکلے گی وہ زیادہ اس کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اربوں روپے کا، کروڑ روپے کا مالک ہے، لیکن جس غریب کے پاس جائے گی اسے جو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور وہ لمبی لمبی جو ہے وہ دعائیں دے گا، بڑے اچھے انداز سے گڑ گڑا کر کے جو ہے وہ دعائیں دے گا۔ تو یہ طریقہ ہے اس شخص کے لیے جو روزے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اور یہ صدقہ فطر یعنی روزے کا فدیہ جو یہ کب دینا ہے؟ جب ماہ رمضان شروع ہوگا، اس سے پہلے دینا جو ہے وہ جائز نہیں، کیونکہ ماہ رمضان شروع ہوگا تو پھر یہ چیز جو ہے واجب ہوگی، کیونکہ یہ روزے کا قائم مقام ہے، اس کے عوض ہے۔ تو جب ماہ رمضان شروع ہو جائے تو اس وقت دے، اب اس کی مرضی ہے، پہلے دن کو دے، 10 دن کے بعد دے، 15 دن کے بعد دے، 20 دن کے بعد دے، مہینے بعد دے، جب بھی دے گا یہ اس کے ذمے رہے گا، اور اس کی کسی صورت میں جو ہے وہ معافی نہیں ہے، ادا کرنے ہیں۔ اگر جو ہے کچھ سال ایسی سستی کرتا رہا، نہ جو ہے روزے رکھے، اور نہ اس نے جو ہے وہ روزے کا فدیہ دیا، اور پھر موت کے آثار سامنے آ گئے، تو اسے چاہے وصیت کر کے جائے کہ مجھ سے اتنی روزے چھوٹے ہیں اور میرے ذمے جو ہے اتنا فدیہ بنتا ہے، کسی غریب کو جو ہے وہ دے دینا۔ اگر اس طرح کی وصیت کر کے جاتا ہے تو پھر اس کے جو ورثاء ہیں، جو اس کے ترکے کے حقدار ہیں، اس وصیت پر عمل کرنا جو ہے ان کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ لیکن اگر وصیت کر کے نہیں گیا تو پھر ان کی مرضی ہے، چاہے تو جو بڑا ہے، والد ہے، والدہ ہے، یہ جو بھی ہے جن سے روزے چھوٹے ہیں، چاہے تو وہ ان کی طرف سے نیکی کرتے ہوئے جو ہے وہ صدقہ روزے کا جو فدیہ بنتا ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ یقیناً اس فوت ہونے والے شخص کو جو ہے اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس میں جو کوتاہی کی روزہ نہ رکھنے کی صورت میں اور فدیہ نہ دینے کی صورت میں تو اللہ کے ہاں یقیناً جو ہے وہ معافی کی صورت جو ہے وہ بن جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بھی بتانا ہے کہ عام طور پر جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو روزہ رکھوانا ہے، اس کے بعد کسی اور کو روزہ رکھواتے ہیں۔ یہ تصور نہ جانے کب سے یہ منفی تصور ہے، غلط ہے، غیر شرعی ہے۔ جو بھی روزہ رکھے گا وہ اپنی طرف سے رکھے گا، ہر ایک پر روزہ جو ہے وہ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی طرف سے جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ روزہ رکھے۔ یہ ضرور ہے کہ اگر فدیہ دینا چاہتا ہے روزوں کا، مسکین ہونا تو ضروری ہے جسے دے رہا ہے، اگر وہ روزے بھی رکھتا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا جو ہے وہ نیک اور صالح لوگ کھائیں۔ تو اگر مسکین بھی ہے اور روزے بھی رکھتا ہے تو واضح ہے نیک اور صالح آدمی ہے جو اللہ کے فرائض کو جو ہے پورا کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو بتانا یہ ہے کہ روزے خود نہیں رکھ سکتا تو دوسروں کو روزے نہیں رکھوائے گا، بلکہ فدیہ دے گا، اور وہ بھی غربا، مساکین اور ضرورت مندوں کو۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں کچھ لوگ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، شوگر انتہائی درجے کی ہوتی ہے، انسولین استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اپنے اوپر جو ہے مشقت ڈال کر کے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں یسر ہے تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی آسانی پر جو ہے عمل کریں۔ قرآن میں یہی فرمایا گیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو اللہ نے جب سہولت دی ہے تو سہولت سے فائدہ حاصل کریں، تندرست رہیں گے تو واضح ہے کہ اس سے عمر بھی لمبی ہوگی اور نیکیاں بڑھیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال جو ہے وہ اچھے ہوں۔ اگر جو ہے وہ صحت مند رہیں گے اور عمر بڑھے گی، 1 سال 2 سال جیسے کم و بیش، تو نیکیاں بڑھیں گی، نمازیں ہوں گی، دیگر عبادات ہوں گی، تلاوت قرآن ہوگی، تسبیح اور تحمید ہوگی۔ اگر ضد کر کے روزہ رکھیں گے تو کیونکہ واضح ہے بیمار ہیں، شوگر کا مریض تو ویسے ہی وقت وقت سے کھانا کھاتا ہے، تو اپنے اوپر مشقت کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے جو ہے اپنا نقصان کریں گے۔ تو اللہ نے سہولت دی ہے، یسر دی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وقتی بیمار ہے،
वक्ती बीमार है इस माह रमज़ान में या इससे कमो बेश, और वो चाहता है कि मैं फिदिया दे दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो आर्जी बीमारी है ये उसके क़ाय मकाम नहीं है, उसे चाहिए कि बाद में उसकी कज़ा करे। अब अगर बीमारी है, माह रमज़ान में जो है रोज़े नहीं रख सकता, तो कोई हर्ज नहीं है, जो है अपने आप को जो है तंदुरुस्त रखे, और फिर जो है वो बाद में जो है रोज़े रख ले, चाहे वो सर्दियों में रखे। लेकिन ये कज़ा है, इसके लिए जो है फिदिया नहीं होगा, कज़ा करनी पड़ेगी, चाहे वो एक साथ पूरे महीने में जो है उनकी कज़ा करे, या एक एक कर करे, एक दिन जो है रोज़ा रखे, 2 दिन छोड़ दे, 3 दिन छोड़ दे, 5 दिन छोड़ दे, या ऐसे कमो बेश ये कज़ा है। जैसे कि नमाज़ें छूटती हैं तो उनकी कज़ा होती है, इसी तरह जो है जब माह रमज़ान में और रोज़ा छूटेगा तो फिर उनकी कज़ा जो है वो करनी पड़ेगी। ये मालियत जो है वो पाकिस्तान में रहने वालों के लिए है, जो बाहर रहते हैं तो वहाँ जो है वाज़े है, डॉलर है, पाउंड है, उनकी अपनी जो है वो मालियत है, उस एतबार से जो है वो फिदिया देंगे। चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले गुरबा को भी देंगे तो उस एतबार से दें कि पाकिस्तान वाला फिदिया नहीं चलेगा, बल्कि वहाँ का वहाँ जो भी मालियत बनती हो, सदका फ़ितर वाज़े है। आमतौर पर जो है वहाँ के जो इस्लामिक सेंटर होते हैं, उलमा होते हैं, मशाइख फ़ुक़हा होते हैं, मुफ्ती हज़रात होते हैं, उसकी मालियत जो है बता देते हैं। अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, इंग्लैंड में, कनाडा में, जिस मुल्क में भी रहते हैं, हर एक की जो है वहाँ के सदका फ़ितर के एतबार से जो है वो मालियत बनती है, तो उस एतबार से जो है वो रोज़े का जो है वो मुआवज़ा अदा करेंगे। तो ये चंद बातें थी और रोज़े के हवाले से। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के दायरे में रह कर के अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैहिल बलाग।